जी, इब्तिदाई रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कैंट बोर्ड के इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और उनकी तैयारी जो है वो उरूज पर है। हमने मुख्तलिफ उम्मीदवारान से गुफ्तगू की और उनसे अपने ख़यालात जाने और इस हवाले से मौजूदा मसाइल पर भी उनसे बात हुई। इसी सिलसिले की एक कड़ी है हल्का 2 कैंट अटक कैंट हल्का 2 से गुज़श्ता दिन हमने एक नौजवान से इंटरव्यू किया था। उनके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं शहजाद अहमद, उनकी से आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से उनसे मालूम करेंगे कि आया उनके आगे लाअमल क्या है और उस सिलसिले में ये क्या करना चाहते हैं अपने हल्के के लिए अगर उनको ये मौका मिलता है खिदमत का। तो बिल्कुल शहजाद अहमद नौजवान लड़के हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इस सिलसिले में मज़ीद वो क्या रखते हैं। तो शहजाद से मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम जी करीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शहजाद भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सेहत तो माशाल्लाह अच्छी लग रही है जी माशाल्लाह से। अच्छा, तैयार हैं इलेक्शन के लिए? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अच्छा चलें जी, सवालात का आगाज़ करता हूँ। शहजाद भाई ये बताइएगा, ख़ानदान में पहले भी कोई सियासत से रहा है या आप पहली दफ़ा सियासत में आ रहे हैं? ख़ानदान में तो कोई सियासत में नहीं रहा, तो मैं पहला फ़र्द हूँ अपने ख़ानदान का जो सियासत में आया हूँ। क्या ज़रूरत महसूस की, वजह क्या है सियासत में आने की? करीम भाई इसकी काफ़ी वजूहत हैं सियासत में आने की। बेसिक तो हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई शौक़ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, नाम का तो वो कैंट एरिया है, लेकिन वो काफ़ी जो है वो बैकवर्ड एरिया है। काफ़ी उसमें मसाइल हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, सहूलियात का फुकदान है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के तो मुझे अपने इलाके के बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने ये मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि आपका जो है ना, ये आपका मिशन होना चाहिए कि अपने इलाके के जो है वो लोगों के लिए जंग लड़ना। तो बस यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि जो इतना मुझ पे इन्होंने एतमाद किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं इन लोगों की खिदमत करूँ और जो है वो अल्लाह पाक भी मुझसे खुश होगा और इन लोगों की दुआएं भी होंगी। अच्छा चले, बिल्कुल जी, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। शहजाद भाई ये बताइएगा, पहले इलेक्शन है और जाहिर है कैंपेन भी कर रहे हैं आप, डोर टू डोर जा रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से भी आप बात कर रहे होंगे, रिस्पांस कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है मैं समझता हूँ माँओं बहनों भाइयों बुज़ुर्गों का ये कर्ज़ है मुझ पे कि जिस कदर उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, शायद ये कर्ज़ मैं सारी ज़िंदगी ना उतार सकूँ। इसको मैं इंशाल्लाह ताला अब वो जो वोट भी मुझे देंगे ये उनका तायात मेरे पास अमानत है और मैं भरपूर अपने जो इलाके के मसाइल हैं, जो मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला यही मैं इस अमानत को मद्देनज़र रख के और पूरे जो है ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह अपने इलाके के लोगों के मसाइल भी हल करूँगा, सहूलियात भी फराहम करूँगा और जो हो सका किसी का ज़ाती भी मसला हुआ तो इंशाल्लाह ताला, पहले भी मैं ज़ाती तौर पे हर बंदे के साथ खड़ा हुआ था, तो एक प्लेटफार्म हुआ तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा चलें, ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा, आपके मद्दे मुकाबिल जो शख्सियत हैं उनका बैकग्राउंड कुछ सियासी रहा है, अटक कैंट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं उनके बड़े, क्या समझते हैं आपका मुकाबला आसान होगा या सख्त होगा? करीम भाई बात तो ये है कि वोट तो जो देना है ना वो हमारे हल्के के लोगों ने देना है। मेरी अगर मैं खुद भी एक वर्कर था, मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ तो ज़ाहिर है कि मैं गुज़श्ता क़यादत के जो है वो अदम तवज्जो का शिकार रहा है हमारा इलाका। तो बेसिक यही वजह थी कि लोग मायूस हुए हैं, तो उन्होंने इस दफ़ा मुझे खुद जो है वो सामने मैदान में लाया कि वो हर बंदे को मसाइल का हल चाहिए। मुकाबला सख्त होगा लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। ये सारे हमारे हल्के के लोग जो है वो फैसला करेंगे कि जो है वो उनके लिए जो बेहतर लगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं इनसे सही तरीके से विन करूँगा। जी, आपने अदम तवज्जो की बात की, मौजूदा जो अटक कैंट बोर्ड के मसाइल हैं क्या हैं? करीम भाई मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाऊँ तो वो बहुत लंबे बन जाते हैं। उसमें एक तो ये है कि हर बंदे की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। जो लोग फार्म वगैरह टेस्ट करवाने जाते हैं या इस तरह जो लोग गुज़श्ता क़यादत के पास गए हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिली।
ٹھیک ہے, کافی گلے ہیں, میں اب نکلا ہوں فیلڈ میں تو مجھے پتہ چلا ہے. اس کے علاوہ صفائی کا بھی ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے. اگر سارے حلقے میں ایسے ہوتا تو پھر شاید کوئی ہم گلہ نہ کرتے, لیکن ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پہ صفائی ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے وہ پورا جو ہے وہ حلقہ جو ہے وہ کافی ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد جنازہ ہم لوگ روڈوں پہ پڑھتے ہیں, کوئی جنازہ گاہ ہمارے پاس نہیں ہے, نہ کوئی پراپر قبرستان ہے, اور نہ ہی گزشتہ قیادت جب موجود تھی تو ہمارے پاس جو قبرستان تھا اس کی باقاعدہ طور پہ اس پہ دیوار لگا کے اس کو محدود کر دیا گیا. انہوں نے یہ سٹیپ نہیں اٹھایا کہ بھئی یہ ہمارے حلقے کے, ہمارے علاقے کے لوگوں کے جو ہے وہ کل کدھر دفن ہوں گے, یہ آپ ادھر دیوار نہ لگائیں. محلے کے لوگوں نے آواز اٹھائی تو ان کی آواز کو بھی دبا دیا گیا. تو یہ ہماری جو ہے وہ گزشتہ قیادت کی نااہلی میں آتا ہے, جس وجہ سے لوگ کافی ڈسہرٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے رجسٹریشن سسٹم ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گئے, برتھ سرٹیفکیٹ ہو گئے, اس میں 2 دن تاخیر ہو تو کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جرمانے پڑ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں. اور دوسرا کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس جو ہمارا یہ واٹر سپلائی کا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر ہماری قیادت اس پہ صحیح توجہ دیتی نا تو وہ بھی ہر گھر میں پانی کی سہولت جو ہے وہ صاف پانی کی سہولت موجود ہوتی. ٹھیک ہے, اس پر مزید آتے ہیں شہزاد. اچھا چلیں, فرض کریں موقع مل جاتا ہے آپ کو, عوام آپ پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے, کیا پلاننگ ہے, کیا لائے عمل ہوگا کہ یہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ مزید بہتر کیا جائے؟ کیا پلاننگز ہیں آپ کی؟ پلاننگز تو یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اگر موقع دیتا ہے انشاءاللہ تعالی, جو لوگوں کا مجھ پہ اعتماد ہے انشاءاللہ تعالی وہ صحیح طور پہ میں اپنے علاقے کی خدمت کروں گا. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا صفائی ستھرائی کا نظام ہے وہ اس کو میں پراپر کروں گا, انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا. اور واٹر سپلائی کا جو سسٹم ہے اس کو بھی میں پراپر اور ریگولر کروں گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ لاپرواہی میں نہیں ہونے دوں گا. مزید یہ ہے کہ جو ہے اپنے حلقے کے میں نیز ایم پی اے سے میں پھر ظاہر ہے میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کو میں بتاؤں گا کہ کل آپ لوگ ان کے پاس ووٹس کے لیے آتے ہیں تو کم از کم اتنا کریں کہ جب آپ ووٹس کے لیے آئیں تو اس علاقے میں پتہ ہو کہ یار انہوں نے ہمارے لیے یہ کام کروایا ہے. وہ میں کسی کو ایم فضول کا انشاءاللہ کریڈٹ نہیں لینے دوں گا, یہ ہمارے بھائیوں کا, ہمارے بزرگوں کا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کل ووٹ ڈالتے ہیں. تو بس یہ میں فنڈز وغیرہ لے کے آؤں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ میں بے سے خود ایک غریب آدمی ہوں اور میں ہر بندے کا مسائل, ہر بندے کی میں مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں. میری پرائرٹی میں ہوگا کہ میں اس چیز کو پہلے حل کروں. ٹھیک ہے, بہتر ہو گیا. اچھا چلیں, یہ تو ہو گیا. بیسیکلی جب ہم میدان میں آتے ہیں, اترتے ہیں تو کچھ تیاریاں کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس طرح الیکشن لڑنا ہے اور یہ معاملات ہم نے طے کرنے ہیں, مگر اس کے لیے خاص کر ہوتی ہے مالی سپورٹ کی ضرورت, یا کسی سیاسی پارٹی کے لیے سپورٹ ضروری ہوتا ہے بڑوں کے لیے. کیا سمجھتے ہیں, کس سیاسی جمہوری پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا پسند کرتے ہیں؟ جہاں تک مالی سپورٹ کی بات ہے تو الحمدللہ میں اپنے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک غریب آدمی تھا اور اس نے مجھے اس قدر رزق دیا ہے کہ وہ میرے پاس اس چیز کی کمی نہیں ہے, اور نہ میں کسی سے کوئی اس چیز کا طلبگار ہوں کہ مجھے اگر کوئی پارٹی جوائن میں کرنی پڑتی ہے تو وہ مجھے کوئی پیسے دیں گے. الحمدللہ میں اپنے بھائیوں بزرگوں کا جو انہوں نے مجھے اعتماد دیا ہے, میں جو کچھ ہو سکا اپنے پاس سے لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی ہوگا. باقی رہ گئی بات سیاسی جماعت کی, تو بیسک تو میرا تعلق نون لیگ سے تھا. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ ابھی آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا لوکل باڈیز کا الیکشن ہے, برادری کی سطح پہ لڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو جتنی بھی بڑی بڑی برادریز ہیں ہمارے حلقے کی, ٹھیک ہے, اور جو لوگ باقاعدہ طور پہ مایوس ہوئے ہیں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہی میری طاقت ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجاہدین کی طرح لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ علاقے میں چینج ہو, اور اللہ پاک انہی کی دعاؤں سے, انہی کی محنت سے انشاءاللہ مجھے کامیاب بھی کریں گے. آپ کو آپ کے حلقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنے حلقے سپورٹر ہیں, آپ کے ووٹر ہوں گے, ڈائری ٹی وی کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے؟ کریم بھائی, ڈائری ٹی وی کے توسط سے تو میں اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے اتنا ہی جو ہے, پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ
اس حلقے کی جو ہے ماؤں بہنوں بھائیوں بزرگوں نے مجھے جو عزت دی ہے یہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ اس کے بعد میں ان سے اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ گزشتہ جو ہے وہ 40 سال کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، ہمارا بڑا پیارا علاقہ ہے، بڑا جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جو 12 تاریخ کو پولنگ ہے اس میں بھرپور طریقے سے اپنا جو ہے وہ پولنگ کریں، کردار ادا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کامیاب کریں۔ اور اس کے بعد جو میری ڈیوٹیز ہیں میں ابھی بھی لاسٹ کویسچن میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی خدمت کرتا رہوں گا اور ان کو نظر آئے گا کہ واقعی شہزاد کو ہم نے اگر ووٹ دیا تو وہ ووٹ ہماری رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے شہزاد، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ بہت بہت جی کریم بھائی۔ ہاں جی بالکل ناظرین، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے جدوجہد کا اور میدان میں اترنے کا، پھر نیا خون ہوتا ہے اور نئے جذبات ہوتے ہیں، نئے ارادے ہوتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل جیتنا اہم رول ہوتا ہے، اور اس معاملے میں جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو شہزاد میدان میں اترے ہیں، پہلی دفعہ الیکشن ہے، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی امیدواران ہیں سب کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں، لیکن ایک بات جو اہم ہے، اور میں یہ ہر انٹرویو کی بات کہا کرتا ہوں کہ صبر کا دامن مت چھوڑیے اور ایسے ماحول کو ہمیشہ پروان چڑھائیے جو باہم محبت اور رواداری کا درس دیتا ہو۔ تو بالکل اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا۔ تو انشاءاللہ عنقریب اس معاملات میں جو کینٹ بورڈ کے الیکشن ہے آپ سے ہوگی ملاقات۔ اللہ نگہبان۔